اے اہل بیت جو ہم سے بغض رکھے گا وہ منافق ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص ہو منافق، اس کا دل ایمان سے محروم ہو اور ہم سے محبت کرے۔ نہیں، منافقت اور محبت اہل بیت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ لوگوں سنو، خدا کی عزت کی قسم، جو میری اہل بیت کے ساتھ بغض رکھے گا قیامت کے دن اس کا حشر و نشر یہودی بنا کر کیا جائے گا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، آقا علیہ السلام نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لعلی و فاطمہ والحسن والحسین، فرمایا انا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم، فرمایا علی، فاطمہ، حسن اور حسین جو تم سے لڑے گا خدا کی عزت کی قسم مصطفیٰ اس سے لڑے گا، اور جو تم سے صلح کرے گا خدا کی عزت کی قسم مصطفیٰ اس سے صلح کرے گا۔ تو آقا علیہ السلام نے اپنی دوستی اور دشمنی کا معیار اہل بیت کے اس پاک افراد کو بنا دیا، اور پھر آقا علیہ السلام نے اس پر دوسرے رخ سے زجر و توبیخ کے انداز میں فرمایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور امام احمد بن حنبل نے فضائل صحابہ میں حدیث نقل کی، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من ابغضنا اہل البیت فہو منافق۔ اے اہل بیت جو ہم سے بغض رکھے گا وہ منافق ہے۔ پھر فرمایا آقا علیہ السلام نے لا یحبنا منافق ولا یبغضنا مؤمن۔ اے اہل بیت ہم سے کوئی منافق محبت نہیں کر سکتا اور ہم سے کوئی مومن بغض نہیں رکھ سکتا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص ہو منافق، اس کا دل ایمان سے محروم ہو اور ہم سے محبت کرے۔ نہیں، منافقت اور محبت اہل بیت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اور فرمایا ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص ہو مومن اور ہم سے بغض رکھے۔ ایمان اور بغض اہل بیت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ پھر حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے ایک دن ہمیں خطاب کیا۔ امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں حدیث روایت کی اور خطاب کر کے فرمایا ایھا الناس من ابغضنا اہل البیت حاشرہ اللہ یوم القیامہ یہودیاں۔ فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَإِن صَامَ وَصَلَّى قَالَ نَعْمْ إِن صَامَ وَصَلَّى نَعْمْ إِن صَامَ وَصَلَّى۔ فرمایا لوگوں سنو، خدا کی عزت کی قسم، جو میری اہل بیت کے ساتھ بغض رکھے گا قیامت کے دن اس کا حشر و نشر یہودی بنا کر کیا جائے گا۔ جو میری اہل بیت سے بغض رکھے گا قیامت کے دن اس کا حشر و نشر یہودی بنا کر کیا جائے گا۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں میں بیٹھا تھا، میں نے ایک سوال کر دیا، میں نے پوچھا یا رسول اللہ ان صام و صلی، خواہ وہ ساری زندگی روزے بھی رکھے اور ساری زندگی نماز بھی پڑھے؟ فرمایا نعم ان صام و صلی، وہ روزے رکھے نماز پڑھے مگر میری اہل بیت سے بغض کے باعث قیامت کے دن یہودی بن کے اٹھے گا۔ بغض اہل بیت رکھنے والا، بغض اہل بیت رکھنے والا اس رب کعبہ کی عزت کی قسم، رب مصطفیٰ کی عزت کی قسم، رب انبیاء کی عزت کی قسم، جس دل میں بغض اہل بیت ہے نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ اس کا روزہ قبول ہے، نہ اس کا طواف کعبہ قبول ہے، نہ اس کا کلمہ قبول ہے، نہ سجدہ۔ آقا علیہ السلام نے دو بار دوہرا کے کہا ان صام و صلی و ان صام۔ سن لو کسی کو مغالطہ نہ رہے، اگر دل میں اہل بیت کا بغض ہو تو بغض اہل بیت رکھنے والے شخص کو نمازیں بخشوا نہیں سکتے، روزے بخشوا نہیں سکتے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور میں یہ جتنی احادیث بیان کر رہا ہوں یہ شیعہ کتب سے نہیں بیان کر رہا، سنیو سمجھو سنیت کیا ہے،
سمجھو سنیت کیا ہے، یہ سنیت ہے۔ اگر عقیدہ یہ ہے تو اہل سنت ہو، اگر عقیدہ یہ نہیں تو اہل دوزخ۔ یہ نقطہ ہے اہل سنت اور اہل تشیع، آقا کی ساری امت کو ایک نقطے پر جمع کرنے کا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یبغضنا اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو شخص میری اہل بیت سے بغض رکھے گا اللہ اس کو دوزخ کا ایندھن بنا دے گا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا لو ان رجلا صف بین الرکن والمقام، فرمایا اگر کوئی شخص کعبۃ اللہ میں کھڑا ہو، حدیث پاک کعبۃ اللہ میں کھڑا ہو، اور کھڑا کہاں ہو؟ رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑا ہو، جو کعبہ کے صحن میں سب سے بلند رتبہ جگہ۔ فرمایا کوئی شخص رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان صحن کعبہ میں کھڑا ہو، وصلی وصام، اور ساری زندگی روزے بھی رکھے اور نماز بھی پڑھے اور کھڑا بھی رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان کعبہ کو تھام کرو، فرمایا خدا کی قسم وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ دَخَلَ النَّارِ، اور اگر وہ اہل بیت محمد سے بغض رکھنے والا ہے وہ دوزخ کا ایندھن ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے آگے حدیث پاک میں فرمایا کہ خدا کی قسم آپ نے کہا لوگو میری اہل بیت کے بغض سے بچے رہنا، میری اہل بیت کے بغض سے بچے رہنا۔ فرمایا اگر اہل بیت کا بغض دل میں ہوا اور تم بھول کے کہیں حوض کوثر پہ آ گئے، حوض کوثر پہ آ گئے، تو وہاں سے دوزخ کی آگ کے ذروں کے ساتھ تمہیں دھکیل کے پھینک دیا جائے گا، حوض کوثر کا پانی نصیب نہیں ہوگا، مصطفیٰ کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔